السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عادل محمود رانجھا ہے اور میں شعبہ طب نمبر 1 وکٹوریہ ہاسپٹل سے وابستہ ہوں اور میں 13 سال سے وہاں پہ اپنی خدمات ایز میڈیکل اسپیشلسٹ سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ سے ابھی جو آپ کو آگاہی دینے کا مقصد ہے، آپ کو ایک بیماری کے حوالے سے بتانے کا مقصد ہے، وہ ہے کمر کا درد۔ اب کمر کا درد کچھ لوگوں میں تو ہلکا کمر کا درد ہوتا ہے جو لمبا عرصہ چلتا رہتا ہے، اور کچھ لوگوں میں ایک دم شدید درد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسے کسی کو کمر کا درد ظاہر ہو تو اس کمر کے درد کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کمر درد میں اہمیت کی حامل یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں ریڈ فلیگ، یعنی کچھ ایسی چیزیں اگر وہ موجود ہیں تو پھر اس کے جلدی سے کچھ اہم ٹیسٹ کرانے چاہیے تاکہ ہم مس نہ کر رہے ہوں ایسی اہم بیماریوں کو جو بعد میں کسی جا کے بڑی مصیبت کا باعث بنے۔ ان میں اگر ایک مریض میں تیزی سے کمر کے درد کے ساتھ اس کی پخانے یا پیشاب کی رکاوٹ ہو یا نکل جائے، اس کی ٹانگوں کی کمزوری بہت زیادہ ساتھ میں ہو جائے یا تیزی سے وہ بڑھتی چلی جائے، اس کو جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ جگہ سن محسوس ہو، اسے ہم کارڈیک وینا وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اس طرح کی کوئی علامات آئیں جس میں ٹانگوں میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور وہ جگہ کا سن ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہسٹری ہو ٹراما کی، یعنی بڑی چوٹ، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ وغیرہ اور اس کے بعد اس کو شروع ہوا ہو، اس بندے میں ساتھ میں کوئی بخار وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہو لمبے ٹائم سے اور اس کے ساتھ اس کو ایسا ہو جائے، اس کا بہت زیادہ تیز سے وزن گر رہا ہو اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، تو خدا نخواستہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہیں کوئی ساتھ میں کینسر وغیرہ نہ ہو یا باڈی میں کسی اور جگہ پہ کوئی کینسر ہو۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر کوئی ایسی علامات ہوں تو آپ کو فوری طور پہ پیشنٹ کا کچھ ٹیسٹ ہیں جن کے لیے بھیجا جاتا ہے، جن میں MRI میگنیٹک ریزوننس امیجنگ شامل ہے، اور اصولاً جب بھی کبھی ایسا پرابلم ہو تو پھر اس کو MRI ہول سپائن کہتے ہیں کہ MRI ہول سپائن کرا لیا جاتا ہے تاکہ اس میں دیکھیں کہ کہیں اس میں کوئی ایسا حصہ تو نہیں جو متاثر ہو رہا ہو، تاکہ اس کے حوالے سے پھر مزید اس کی تحقیق کی جا سکے۔ اور کئی دفعہ اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر کچھ عرصے بعد بون سکین تک بھی ہمیں کرانا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ خدا نخواستہ کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیل چکی ہوتی ہیں، جو یقیناً فوری طور پہ تو ظاہر نہیں ہوتی لیکن کئی دفعہ بعد میں بون سکین کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ اس طرح سے اگر صرف آپ کو کمر کا درد ہے تو صرف کمر کے درد کو اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ، یعنی یہ تو وہ چیزیں تھیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں اگر کہیں 100 لوگوں کو کمر درد ہوتا ہے تو 100 میں سے 99 میں کمر کے درد کی کوئی خدا نخواستہ بڑی وجہ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ یہ آپ کے پوسچر، یعنی آپ کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ کا لمبا سیٹنگ، کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ذرا لمبی سیٹنگ نہ کریں، آپ تھوڑی دیر بعد اٹھ جایا کریں، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، ایسی جگہ پہ سفر نہ کریں جو بہت ناہموار راستہ ہو، اس میں آپ کی ذرا درد کا امکان تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جو کمر درد ہوتا ہے وہ سمپل مسل ریلیکسنٹ سے، پین کلر سے، درد کی دوائیوں سے، مسل کو ریلیکس کرنے والی دوائیوں سے کچھ ٹائم کے لیے دی جاتی ہیں، بہتر ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں میں ساتھ میں فزیو تھراپی وغیرہ بتائی جاتی ہے، کچھ ورزشیں وغیرہ اس کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، اس سے یہ کمر کا درد بہتر ہو جاتا ہے۔ اور کمر درد کے لیے اکثر و بیشتر ہم پہلے کچھ ٹیسٹ جسے ہم سمپل ایکس ریز کہتے ہیں وہ کرا لیتے ہیں، اور ان ایکس ریز میں دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں میں ہڈی کی چونچیں سی بنی ہوتی ہیں، جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے، جسے ہم آسٹیوآرتھرائٹس اسپائن کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ میں بزرگوں میں آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، ہڈی تھوڑی بھربری کمزور ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پچک جاتی ہے، وہ بھی کئی دفعہ اس درد کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ ایکس رے سے ہمیں اچھی خاصی معلومات اسی سے مل جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا اور بہت لمبے ٹائم کے لیے اس کو کمر درد ہو، 6 مہینے سے زیادہ ہو، اس میں چاہے ریڈ فلیگ نہ بھی ہوں، یعنی وہ والی اہم سائن نہ ہوں جنہیں ہم کہتے ہیں جس پہ ہم فوراً MRI کی طرف جاتے ہیں، نہ بھی ہوں، تو پھر بھی اگر ایک بندے کو 6 مہینے سے زیادہ کمر درد ہے تو تب بھی ہم اس کے MRI کے ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ اس میں ہم صحیح تشخیص تک پہنچ پائیں۔ اور پھر اس کے بعد نیورو فزیشنز اور نیورو سرجنز کو کئی دفعہ ہمیں ان ریڈ فلیگس کی صورت میں فوراً بھیجنا پڑتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی علامات آتی ہیں تو فوراً کمر کا پرابلم ایک ایمرجنسی نیورو سرجیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس کو فوراً ڈیل کرنا چاہیے، فوراً اس پیشنٹ کا ریفرل کرنا ہوتا ہے، اس کو بھیجنا ہوتا ہے تاکہ اس سے پہلے کہ یہ پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں، پیشنٹ کو فوراً ہم جو اس کا صحیح اسپیشلسٹ ہے، جو اس کو صحیح کیئر پرووائڈ کر سکتا ہے، اس تک پہنچا دیں۔ تو کمر درد کو عام طور پہ اور عام لوگوں میں زیادہ تر تو یہ ایک مائنر سا پرابلم ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کیونکہ کبھی کبھی بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے، ان کی آگاہی ہونی چاہیے تاکہ آپ صحیح ٹائم پہ
پیشنٹ کو ریفر کر پائیں اور اس کا صحیح طریقے سے تاکہ علاج ممکن ہو، جو گولیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کمر میں انجیکشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ وہ آپریشنز وغیرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔